الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان آمنت بالله صدق الله العظيم۔ رحمان نے علم القرآن اپنے حبیب کو سکھایا ہے قرآن۔ خلق الانسان پیدا فرمایا انسان کامل کو، علمہ البیان نیز اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 1 تا 4 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے سورہ الرحمن کا تعارف پڑھا اور آج ہم اللہ کریم کی توفیق سے اس سورت کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا الرحمن، رحمان۔ اس سورہ پاک میں ان تمام روحانی اور جسمانی، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن سے جنوں اور انسانوں کو اللہ کریم نے پیدا ہونے سے ہی سرفراز فرمایا، اور جن کو اللہ کریم جنوں انس کو ان نعمتوں سے سرفراز فرما رہا ہے، یا عالم آخرت میں جنوں انس کو ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اس لیے اس کی ابتدا الرحمن سے ہوئی۔ الرحمن عربی گرامر کی روح سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی بہت زیادہ مہربان، بہت ہی رحمت فرمانے والا۔ اللہ کریم اتنا مہربان ہے کہ اس کا دسترخوان جود و کرم اتنا کشادہ ہے کہ مومن اور کافر کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ مطیع اور عاصی اللہ کا فرما بردار و نافرمان اللہ اس کو بھی عطا فرما رہے۔ اپنے بیگانے کسی نہ کسی صورت میں اللہ کے جود و کرم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں نا، کوئی اسے مانے نہ مانے سب کو دے رہا ہے، کوئی اس پہ ایمان لائے نہ لائے سب کو نواز رہا ہے، کوئی اس کا فرما برداری کرے یا نافرمانی کرے سب کے اوپر کرم فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کی صفت جود و کرم ہے، اور جس کا دام رحمت اتنا وسیع ہے کہ فقط یہ دنیا فانی نہیں بلکہ ازل سے لے کر ابد تک پوری کائنات اللہ کے سائے عاطفت میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الرحمن کی تشریح کرتے ہوئے لکھا، الرحمن کا معنی کیا ہے؟ العطوف علی العباد بالایجاد اولا۔ فرماتے ہیں الرحمن اس کا معنی اپنے بندوں پہ بہت زیادہ لطف و کرم فرمانے والا۔ اللہ کا پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اگر اللہ مخلوق کو پیدا نہ کرتا کوئی دنیا میں نہ آتا، تو اللہ کا پہلا احسان ہر مخلوق کے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اور فرماتے ہیں دوسرا لطف اللہ نے یہ فرمایا کہ انسانوں کو پیدا کر کے گمراہی میں چھوڑ نہیں دیا۔ اگر اللہ پیدا کر کے انسانوں کو چھوڑ دیتا اور ان کی دستگیری نہ فرماتا تب بھی مخلوق پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتی۔ تو اللہ کا دوسرا فضل و کرم انسانوں پہ خاص طور پہ یہ ہے، انسانوں کو پیدا بھی فرمایا اور پھر ان کو گمراہی میں چھوڑا نہیں ہے بلکہ ان کو ایمان کی ہدایت عطا فرما دی۔ یہ رب کا دوسرا کرم ہے مخلوقات کے اوپر، خاص طور پہ انسانوں پہ۔ اور پھر فرمایا کہ انسانوں کو اللہ نے ایمان کی ہدایت بھی دی اور خوشبختی کے اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ اور تیسری ذرہ نوازی اللہ کریم کی یہ ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ رب کا تیسرا انعام ہے اور کرم ہے۔ اور چوتھا اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن اپنے عاشقان زار کو، محبان دل فگار کو، مشتاقان دیدار کو اپنا جلوہ بھی دکھا دے گا، اپنے شرف دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ قرآن پاک میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے قیامت کے دن بھی تر و تازہ ہوں گے، شگفتہ و شاداب ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔
اور حدیث سے صحیح میں آیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا جب اللہ کریم اپنے بندوں کی بخشش فرما دے گا، اللہ اپنے نیک بندوں کو جنت میں بھیج دے گا، تو اللہ کریم اہل جنت سے پوچھے گا کیا میں نے تم سے جو انعام کا وعدہ کیا تھا، جنت کا وعدہ کیا تھا، پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ سب کہیں گے یا اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، ہمیں جنت عطا فرما دی، تیری بہت کرم نوازی۔ حضور نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو جنت میں بھی پریشان ہوں گے، جنت کے اندر پریشان۔ اللہ پوچھے گا کیا تم سے جو میں نے وعدے کیے تھے پورے نہیں ہوئے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ جو طالبان جنت تھے وہ تو خوش ہو گئے، ہم طالبان جنت نہیں، ہم طالبان دیدار الہی ہیں، ہم تیرے دیدار کے طلبگار ہیں، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اللہ کریم فرشتوں کو فرمائے گا یہ میرے خاص بندے ہیں، یہ طالبان جنت نہیں ہیں، طالبان دیدار الہی ہیں۔ فرشتوں میرے اور میرے بندوں کے درمیان تمام حجابات کو اٹھا دو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم اور فرشت اور انسانوں کے درمیان تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وہ اللہ کے نیک بندے ٹکٹکی باندھ کے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ کریم اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کی شان۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ چوتھی اللہ کی رحمت اور اس کا فضل یہ ہوگا کہ اللہ کریم قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمائے گا۔ نیز کفار کے ایک سوال کا جواب بھی اس آیت میں دیا، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے الرحمن سنا کفار نے تو کہنے لگے الرحمن کون ہے، ہم تو اسے نہیں جانتے۔ اللہ نے بتایا سنو الرحمن وہ ہے جس کی شان رفیع تم اس سورہ پاک میں سنو گے۔ تو اللہ نے سورۃ الرحمن کا آغاز الرحمن سے کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ اپنے بے شمار انعامات میں سے سب سے پہلے اللہ نے تعلیم قرآن کا ذکر کیا۔ اللہ کے بے شمار انعامات، لیکن یہاں سب سے پہلا انعام اللہ نے قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا، کیونکہ یہی وہ آفتاب ہے کہ جب مطلع حیات پہ طلوع ہوتا ہے تو زندگی کی اندھیری رات صبح سعادت میں بدل جاتی ہے۔ انسان جب قرآن کی ہدایات کو خضر راہ بناتا ہے تو شرف انسان کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وہ صحیفہ رشد و ہدایت ہے کہ بھٹکے ہوئے انسانوں کا رشتہ اپنے خالق سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ علامہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، یعنی علامہ ایسا فعل ہے کہ جس کے دو مفعول آتے ہیں۔ تو سوال ہے کہ اللہ نے کس کو قرآن سکھایا، کس کو سکھایا اور کیا سکھایا؟ یہ دو مفعول ہیں اس کے۔ یہاں دوسرا مفعول قرآن نے ذکر کیا، علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، لیکن پہلا مفعول ذکر نے کیا کہ کس کو قرآن سکھایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضور کے سوا علوم قرآنیہ سے جتنا کچھ عیسیٰ کسی کو ملا وہ سارا حضور کے واسطہ سے ملا، حضور کے طفیل ملا۔ تو سب سے پہلی ہستی جس کو اللہ نے قرآن سکھایا وہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، متعلم محمد بن عبداللہ روحی و قلبی فداہ ہے، یعنی سیکھنے والا اللہ کا پیارا حبیب ہے، اور معلم سکھانے والا خود خالق ارض و سما ہے۔ شاگرد مکہ کا امی ہے، امی حضور کی شان ہے، لقب حضور کا۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، امی وہ ذات ہوتی ہے جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں حضور نے کسی سے علوم حاصل نہیں کیے، کوئی حضور کا دنیا میں استاد نہیں ہے، حضور کا استاد رب کریم ہے، حضور کو سکھانے والا پروردگار عالم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا، شاگرد مکہ کا امی ہے اور استاد عالم الغیب و شہادہ ہے، استاد رب کریم ہے، اور پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن۔
کون سا قرآن؟ جو سراپا رحمت ہے، جو مجسم ہدایت ہے، جو نور علی نور ہے، جس کے بارے خود قرآن نے کہا، اللہ کریم نے فرمایا ھذا بیان للناس، یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے بیان ہے، وہدن سراپا ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، جس کے بارے خدا بند کریم نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں نہ ہو۔ اس کی تعلیم سے جو بحر بے پیدا کنات اس صدر منشرح میں موجزن ہوا، اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یعنی قرآن کے علوم و معارف کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قرآن ایک بحر ذخار ہے، ایک بحر بے پیدا کنار ہے، علوم و معارف کا ایسا سمندر قرآن ہے جس کا کنارہ کوئی آج تک نہیں جان سکا۔ تو اللہ نے قرآن جس حبیب کو، جس ہستی کو عطا فرمایا ہے، تو حضور کے علوم و معارف کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ خلیفۃ اللہ فی الارض آدم علیہ السلام کے بارے کو اللہ نے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے اپنے خلیفہ حضرت آدم کو سارے اسماء سکھا دیے، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اور خلیفۃ اللہ فی العالم، جو پورے جہانوں میں اللہ کا سب سے بڑا خلیفہ ہے، اللہ کا پیارا حبیب، اس کے بارے قرآن نے فرمایا، رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ ایک حضرت آدم کی ذات ہے جس کو اللہ نے ساری اشیاء کے نام سکھا دیے، اور ایک محمد مصطفیٰ کی ذات ہے جس کو اللہ نے قرآن کے سارے خزانوں کا علم عطا فرما دیا۔ تو اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، پیدا فرمایا انسان کامل کو، علمہ البیان، نیز اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ اس سے نعمت ایجاد کا ذکر اللہ کریم فرما رہا ہے۔ یہاں انسان سے مراد نوع انسانی ہے۔ اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا۔ اس سے مراد تمام انسانی نوع ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ قول بھی منقول ہے، آل انسان سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ درست ہے کہ یہاں انسان سے مراد محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مراد ہو، اور علمہ البیان سے مراد قرآن مراد ہو، جس میں ما کان ما یکون کا علم ہے، جو کچھ ہوا وہ بھی قرآن میں، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی سارا قرآن میں، ازل سے ابد تک کا بیان ہے۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب الانسان سے حضور کی ذات گرامی مراد ہو، اور علامہ البیان سے بھی حضور کو بیان کی تعلیم ہو، تو یہ دونوں آیتیں پہلی آیت کی تفصیل ہوں گی۔ یعنی جس کو قرآن کا علم دیا گیا وہ کون ہے؟ اللہ کا پیارا حبیب ہے۔ اسی انسان کی پیدائش اور اسی کو بیان سکھانے کا ذکر فرمایا گیا، تو آپ اندازہ لگائیں نا، اللہ نے فرمایا کہ رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، رحمان نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، اور صرف قرآن نہیں سکھایا بلکہ قرآن کا بیان کرنا بھی سکھا دیا، قرآن کے احکام بھی سکھا دیے، علوم و معارف بھی سکھا دیے۔ اور خالق الانسان میں اگر الانسان سے مراد نوع انسانی ہو، اور علم البیان میں اسی کو بیان کی تعلیم کا ذکر ہو، تو یہ بھی اللہ کی شان رحمانیت کا روشن ظہور ہے۔ لیکن آپ خود بتائیں، انسان سے مراد اگر باعث تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم ہو، ہمارا پیارا آقا ہو، جسے خدا بند کریم نے رحمت للعالمین کے دل نواز لقب سے مشرف فرمایا، اور علمہ البیان سے مراد بیان حقیقت، اظہار اسرار کی وہ بے پناہ صلاحیت ہو جو شان نبوت کا خاصہ ہے، تو شان رحمانیت کی ضیاء باریوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بھی بتا دیا خود اللہ نے اپنے پیارے رسول برگزیدہ بندے کو قرآن سکھایا، اور خود ہی اسے بیان قرآن کی تعلیم دی۔ یہ بھی قرآن بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن بھی سکھایا، اور اس کے مسائل، اس کے احکام کو بیان کرنا بھی سکھایا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن حضور نے خود نہیں گھڑا جیسے کفار کہتے تھے، نہ اس کا بیان خود ساختہ ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس کا بیان بھی رب نے سکھایا ہے۔
اب جو شخص آیات قرآنی کو وہ معنی پہناتا ہے جو سنت مصطفیٰ کے خلاف ہیں، وہ صرف سنت کا انکار نہیں کر رہا بلکہ قرآن کے بیان خداوندی کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے۔ آج ایسا فرقہ دنیا میں پیدا ہو چکا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن is enough for our guidance, we no need the sunnah of the holy prophet پیس بھی اپان۔ وہ کہتے ہیں قرآن ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، ہمیں حضور کی سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سن لیں کہ اللہ کریم قرآن میں فرما رہے، اللہ نے اپنے حبیب کو صرف قرآن نہیں سکھایا، قرآن کا بیان کرنا بھی سکھایا ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور جو قرآن کی تشریح فرماتے ہیں، جو تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ اپنے پاس سے بیان نہیں کرتے، وہ رب کا بتائی ہوئی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اب حضور کی سنت کا انکار کرنا، یہ صرف حضور کی سنت کا انکار نہیں ہوگا بلکہ یہ قرآن کا انکار ہوگا اور رحمان کا انکار ہوگا۔ اس لیے حضور کی سنت بھی اسی طرح اہم ہے جیسے قرآن اہم ہے، بلکہ قرآن سنت کے بغیر بندہ سمجھ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضور کی سنت کے بغیر آپ قرآن کے ایک حکم کے اوپر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن میں نماز کا ذکر تو ہے، حکم بھی ہے، لیکن نماز کا طریقہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ آپ یہ طریقہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ تو نماز بھی حضور کی سنت کے بغیر کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن میں روزے کا بیان تو ہے کہ روزے فرض کیے، لیکن روزے کے مسائل قرآن نے بیان نہیں کیے۔ کب سے کب تک ہوگا، روزے کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، روزے کے مکروہات کیا ہیں، روزہ کن اشیاء سے مکمل ہوتا ہے، یہ ساری وضاحت حضور نے بیان کی ہے۔ قرآن میں حج کو فرض تو کیا گیا صاحب استطاعت کے اوپر، لیکن مناسک حج کیا ہیں، کیسے حج کرنا ہے، صحیح کیسے کرنی ہے، اور جناب مزدلفہ میں اور مینا میں جانا کیسا ہے، عرفات میں ٹھہرنا کیسے ہے، شیطان کو پتھر کیسے مارنے، یہ ساری وضاحت قرآن میں نہیں، یہ حضور نے فرمائی ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کو فرض تو کیا گیا، لیکن زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کون دے گا، کس کو دے گا، یہ وضاحت حضور نے فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا بندہ حضور کی سنت کے بغیر قرآن کے کسی ایک حکم پہ بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو حضور نے زبان پاک سے فرمائی ہوگی۔ تو قرآن بھی ضروری ہے اور مصطفیٰ کریم کی سنت بھی ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔